ہم تو ہر حال میں سوچتے ہیں کہ یار جو بھی ہو رہا ہے نا اس میں اللہ کی یقیناً بہت بڑی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہی ہے. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کو کوئی ذاتی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، انڈیویجولی اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تب بھی ہمارے لیے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. آدمی کو شکایت کرنا ہی نہیں چاہیے، نا امیدی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی جامع حکمت ہوتی ہے کہ یقیناً میرے حق میں کچھ بہتر ہوگا، اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور کچھ نہ صحیح تو بندہ یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی اگر یہ مصیبت نہ آتی، یہ پریشانی نہ آتی، یہ آزمائش نہ آتی تو پھر کیا میں مسجد کو جاتا، اللہ اللہ کرتا، استغفار کرتا؟ جی ہاں، جب مصیبت آتی ہے تو کیسے ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی، امام صاحب کے پاس بیٹھتے، ورنہ تو بھاگتے دیکھ کر، مولانا پکڑیں گے، جماعت والے پکڑیں گے، وہ فلاں صاحب پکڑ لیں گے. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اللہ والے یاد آتے ہیں، کیونکہ اللہ یاد آتا ہے. تو اب یہ آزمائش بھی جو ہم پر آئی، یہ بتائیے آپ کہ بظاہر تو آزمائش تھی، لیکن اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی خیر چھپی تھی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئے. اگر ایسا نہ ہو تو آدمی مستیوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. اور ہوتا ہے نا ایسا، جب بہت زیادہ مال دولت پیسہ اور بہت ہی لگزریس لائف گزرتی ہو اور آدمی کی نکیل نہ کھینچی جا رہی ہو، لگام نہ کسی جا رہی ہو، تو بندہ پھر چلتا ہے کدھر بھی، جدھر اس کا جی چاہے چلتا بھی ہے اور چرتا بھی ہے. لگام اگر نہ کسی جائے تو چر بھی لیتا ہے، اللہ کی پناہ. تو اگر اجتماعی طور پر کچھ حالات بگڑتے بھی ہیں تو ہم کو قطعی طور پر مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہاں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے.